سب کی وفات کا بہت زیادہ دکھ ہے، دلی طور پہ ہمیں افسوس ہے، ہمارے بچوں کو بھی ایون کے، اور آج تیسرا دن ہے لیکن ہمارے گھر میں ہر وقت انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہم سب قصوروار ہیں، صرف وہ لڑکی نہیں۔ آپ یقین کریں ابھی بھی کبھی رات میں اگر آنکھ کھل جائے تو میں سوچتا ہوں کتنا ظلم ہو گیا ہے کہ دل بہت مایوس ہو جاتا ہے، اتنا برا ہوا ان کے ساتھ۔ ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کے گھر کے میں باہر موجود ہوں، جہاں پر تعزیت کرنے کے لیے فیملیز بھی آ رہی ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ایک فیملی میرے ساتھ موجود ہے۔ میم، آپ آئی ہیں تعزیت کرنے کے لیے، کیا کہیں گی، کیا جذبات ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو آپ فالو کرتی تھی، دیکھتی تھی؟ جی السلام علیکم۔ جی ہمیں ڈاکٹر صاحب کی وفات کا بہت زیادہ دکھ ہے، دلی طور پہ ہمیں افسوس ہے، ہمارے بچوں کو بھی ایون کے، اور آج تیسرا دن ہے لیکن ہمارے گھر میں ہر وقت انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم ان کے اچھی باتوں کو یاد کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو بھلا نہیں سکتے۔ اور بس ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ کسی انسان کی کوئی غلطی ہو تو ہم اس کی خوبیوں کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کی بھلائیوں کو، نیکیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، بس اس بات کو پکڑ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ جس طرح ان کی موت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے۔ تو آج ہم ان کی تعزیت کے لیے ان کے گھر پہ آئے ہیں، آج ہم ان کی قبر پہ بھی فاتحہ خوانی کے لیے گئے ہیں، اور ہمیشہ وہ ہماری دعاؤں میں شامل رہیں گے۔ ان کی فیملی سے ہم نے تعزیت کی ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے ہم سے ملے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا لگا ان سے مل کر، اور بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ہمارے لیے وہ بہت اہم ہستی تھے، ہم انہیں کبھی نہیں بھلا سکیں گے۔ عامر لیاقت صاحب بہت پاکستان کا سرمایہ تھے، اور ہمیں پاکستان کا سرمایہ تھے، کراچی والوں کا فخر تھے۔ تو جس طریقے سے وہ گئے، آخری دنوں میں بڑی تنہائی کا شکار ہو گئے، کسی نے غم میں حصہ آ کر نہیں ڈالا، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہم سب قصوروار ہیں، صرف وہ لڑکی نہیں، پاکستان کی عوام اس میں برابر کے قصوروار ہے، جنہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے اور پھیلایا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد اب لوگ افسوس کر رہے ہیں اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ انسان سچا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس وقت اس کی بات پہ کسی نے یقین نہیں کیا۔ چلیں اب بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک وقت مقرر تھا موت کا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اب آگے آسانیاں کرے، ان کی بخشش کرے۔ میرے حال میں آپ پرانی باتوں کو دہرانے کی بجائے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ بتائیے گا، ڈاکٹر صاحب نوجوانوں میں بھی بڑے مقبول تھے، تو آپ کے کیا جذبات ہیں جب آپ نے خبر سنی ہے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو کبھی فزیکل طور پہ نہیں دیکھا، اور کبھی اس طرح بھی نہیں کہ ریگولر ان کے پروگرامز دیکھتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ زمانے نے اتنی حد پار کر دی اور اتنا ظلم کر دیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ عامر لیاقت کا ایکچولی قتل ہوا ہے، اور اس میں 2 لوگ شامل ہیں، ایک ان کی 3rd وائف اور ایک میں، آپ اور ہم سب۔ یہ بات حقیقت ہے۔ دیکھیں، جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، ان کے آپس میں 100 باتیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے بہت غلط کیا۔ عامر لیاقت چاہتے تو ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا، وہ لیک کر سکتے تھے، بدنام کر سکتے تھے، لیکن دیکھیں ان کی بیوی نے بہت غلط کیا، بہت غلط کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قتل ہوا گیا۔ اور اس زمانے میں، اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اتنا ذلیل کیا، اتنا ذلت کیا کہ ان کو قبر تک پہنچا دیا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ابھی بھی نا، آپ یقین کریں ابھی بھی کبھی رات میں اگر آنکھ کھل جائے تو میں سوچتا ہوں کتنا ظلم ہو گیا ہے کہ دل بہت مایوس ہو جاتا ہے، اتنا برا ہوا ان کے ساتھ۔ اور آپ یقین کریں جس دن وہ وفات پائے ہیں اسی دن ہم لوگ رات میں ان کے گھر آئے ہیں، اور ہم لوگ گھر آئے، کوئی بھی نہیں تھا، ویران تھا، لیکن ایک شدت تھی۔ ہم لوگ آج قبرستان بھی گئے ہیں، ان کی قبر دیکھی ہے، فاتحہ پڑھی ہے، دعا بس کرتے ہیں ان کے لیے، اور بہت افسوس ہے، ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، تو بہت برا ہوا ہے۔ اتنا بڑا انسان تھا، وہ آخر میں تنہائی کا شکار ہو گئے۔ پھر ان کی آخری جنازے پر بھی، تجہیز و تکفین پر بھی کوئی انڈسٹری سے زیادہ لوگ نہیں آئے، تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی بہت غلط ہے۔ دیکھیں، آپ جو ان کی زندگی میں اتنے لوگ ان کے ساتھ تھے، اتنے لوگ ان کو عزت دیتے تھے، اور جب وہ وفات پائے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہی ہوتا ہے، یہی دراصل نا دنیا کا اصول ہے، یہی ہوتا ہے۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اتنے لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی زندگی میں، لیکن جب وہ وفات پائے تو کوئی بھی نہیں آیا، کافی کم لوگ تھے، تعداد کافی کم تھی، اور ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ کیسے فوت ہو سکتے ہیں۔ میں آپ یقین کریں، بہت دلی افسوس ہے، بہت زیادہ دل غمگین ہے، اور بہت زیادہ افسوس ہے ان کا، بہت زیادہ۔
शुक्रिया आपका, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने पैगाम दिया है। ये देखें, ये कोई रिश्तेदार नहीं है डॉक्टर साहब के, लेकिन ये इनके जज्बात हैं कि ये डॉक्टर साहब से मोहब्बत करते हैं। और इस तरह के हज़ारों लाखों लोग हैं जो डॉक्टर साहब की इस तरह अचानक चले जाने पर बहुत रंजीदा हैं। जाना सभी ने है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब गए हैं और जो उनके साथ हुआ है, शायद वो ये डिज़र्व नहीं करते थे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। चलो, ये शेर है, ये डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तरफ है। ये किसी ने कहा था कि हमने तो हर दुख को मोहब्बत की अजियत समझा, हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते, और की मोहब्बत तो सियासत में गलत छोड़ दिया हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते।